اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ من بیننا بل هو کذاب اشر۔ سورہ قمر آیت 25۔ کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ اشر جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنے والا، خود پسند، اترانہ۔ حضرت ہود کی قوم ہے سمود، اس قوم کا یہ موقف تھا کہ اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا، ہمارے درمیان میں ایک آپ رہ گیا تھا کہ آپ کو منتخب کیا ہے، جبکہ آپ کے ہمارے معاشرے میں وہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ وحی ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائے۔ بل ہوا کذاب اشر، ہمارے درمیان میں تو جھوٹا اور خود پسند ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور بالآخرہ اللہ کی نمائندگی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ خود پسندی کی علامت ہے، اللہ نے آپ کو نہیں انتخاب کیا۔ ہمارے معاشرے میں آپ سے بہتر لوگ بہت ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ کو انتخاب کیا، یہ ان کا موقف تھا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین کا یہی موقف تھا کہ طائف اور مکہ کے بڑے لوگوں میں سے کوئی 2 آدمی ہوتے تھے ان کی نظر میں، ان میں سے کسی کا انتخاب کرتا اللہ تعالیٰ۔ یہ عبداللہ کے یتیم کا انتخاب کیا، جس کے پاس نہ مال ہے، دولت ہے، کچھ نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ اب چند دن تم اپنی حیثیت جتاتے رہو، کچھ دن بعد تم کو پتہ چل جائے گا۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا، غد سے مراد قیامت نہیں ہے، غد یعنی دنیا میں کچھ آنے والے دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ کل تم کو پتہ چل جائے گا، کذاب اور اشر، خود پسند، تم لوگ خود پسند ہو اور تم لوگ جھوٹے ہو، اس کا پتہ تم کو کل پتہ چلے گا۔ چنانچہ کفار کو جب شکست ہوئی، فاش، ذلیل اور خوار ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ طلقاء کا داغ لے کر زندہ رہے۔ طلقاء یعنی آزاد کردہ کا داغ لے کر زندہ رہے۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، بس ان کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ یہ ناقہ صالح کی اونٹنی
یہ صالح کی اونٹنی جو ہے وہ معجزے کے طور پر لوگوں کے مطالبے پر پہاڑ سے نکالا تھا اس اونٹنی کو، اور پھر ان کے لیے یہ آزمائش بن گئی تھی کہ پورے آبادی کے لیے ایک کنواں تھا، اس کنویں سے ایک دن اس اونٹنی نے پینا تھا، اور ایک دن بستی کے لوگوں نے، سب کے لیے ایک دن اور ایک اونٹنی کے لیے ایک دن، اس طرح آزمائش ہوئی۔ یہ ان کے لیے قابل تحمل نہیں تھا۔ وَنَبِّئْهُمْ، ان کو بتا دیں، ان الماء قسمۃ بینہم، پانی کی تقسیم ان کے درمیان، کل شرب محتضر، اور ہر ایک اپنے باری پر حاضر ہوگا۔ یہ بات ان کے لیے بہت ناگوار گزری کہ ایک اونٹنی کے لیے ایک دن اور پوری آبادی کے لیے ایک دن۔ فنادوا صاحبہم، چنانچہ ان کا پیمانے صعب لبریز ہو گیا آبادی کا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے ہتھیار تھمایا، بس اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، کونچیں کاٹنا، ان کے پاؤں کاٹ کر کے اونٹنی کو گرا دیا، ختم کیا، اس اونٹنی کو قتل کیا۔ فنادوا، بلایا، صاحبہم، اپنے ساتھی کو بلایا، فتعاطیٰ، تھمایا۔ تعاطیٰ کا ایک مطلب ہوتا ہے تھما دینا، یعنی اس کے ہاتھ میں ایک اسلحہ تھما دیا، یہ اونٹنی کے کونچے کاٹو۔ اور دوسرا یہ معنی بھی انقلاب وہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو آمادہ کر دیا، کسی کے خلاف جرأت دلانا، تعاطیٰ، جرأت دلائی۔ کہتے ہیں کہ قوم صالح میں ایک شقی القلب آدمی تھا، جھگڑالو تھا، ہر بات پر طیش میں آنے والا بندہ تھا۔ لوگوں نے آ کر کے کہا تو بڑا بہادر ہے، تعاطیٰ، ان کو بہت وہ کر دیا، جرأت دلایا، اور کہا کہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، تو اس اونٹنی کو ختم کر کے ہماری جان چھڑا دے۔ فعقر، اس نے کونچیں کاٹ دی اور اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا۔ اونٹنی کا خاتمہ کرنا تھا، ادھر سے ان پر عذاب آ گیا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ فکانوا کہشیم المحتضر، ہم نے ان پر ایک زوردار چنگار چھوڑ دی تو وہ سب باڑ والے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ ایک چنگار جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو چھوڑی ہے قوم صالح پر، اس ناقہ کے قتل کرنے پر، تو وہ کیا ہو گئے؟ فکانوا کہشیم، وہ بھوسے کی طرح ہو گئے، بھوسا۔
گھاس بھوس کی طرح ہو گئے۔ وہ بھی المحتضر، جانور کو بند کرنے کی جگہ کو باڑ کہتے ہیں، اور عربی میں محتضر کہتے ہیں، حظیرہ بھی کہتے ہیں۔ حظیرہ اس باڑ کو کہتے ہیں، اس جانوروں کو بند رکھنے کے کمرے کو کہتے ہیں، حظیرہ کہتے ہیں۔ اور سردیوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضَرِ، اور اس میں خشک گھاس جو ہے ان کو کھلایا جاتا ہے۔ حشیم محتضر، باڑ کے خشک گھاس کی طرح، گھاس بھوس جو باڑ میں سردیوں میں جانوروں کو کھلانے کے لیے، چونکہ سردیوں میں میدان میں سبزہ نہیں ہوتا، ان کو جانوروں کو چرانے کے لیے سرد علاقوں میں، اس لیے گھاس بھوس جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ جانوروں کو کھلائیں۔ اس گھاس کی طرح ہو گئے۔ ناقہ صالح کو قتل کرنے پر فوری عذاب اس لیے آیا کہ یہ ناقہ صالح لوگوں کے مطالبے کے اوپر جو ہے یہ معجزہ رونما ہوا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح سے، اگر آپ نبی ہیں تو پھر ایک اونٹنی نکالے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال آئی معجزے کے طور پر۔ آپ کو پتہ ہے معجزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نبوت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے انبیاء کو معجزے، ابتدائی معجزہ، اس کے انکار سے ان پر عذاب نہیں آتا۔ اور اگر کوئی معجزہ ان کے مطالبے پر دکھایا گیا ہے تو ان کے مطالبے کے معجزے کے انکار پر فوری عذاب آتا ہے۔ یہ جو ناقہ جو ہے ان کے مطالبے کے پر معجزے کے طور پر وجود میں آیا تھا، اس لیے اس کے انکار کے اوپر جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تم پر قوم صالح کی طرح کا جو ہے صیحہ نہیں نازل کیا، تم کو عذاب نہیں دی۔ اس آیت کا اس جگہ پر بھی پھر تکرار، ہم نے قوم صالح کی طرح کا عذاب تم پر نازل نہیں کیا، بلکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، ایک آسان چیز تمہارے سامنے رکھ دیا، وہ ہے قرآن۔ جی، دوسرے قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا اور تم کو عذاب کی جگہ ایک آسان نصیحت کی چیز سامنے پہ رکھ دیا، وہ قرآن ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے پھر بھی؟ یہ بڑی بات ہے، تمام اقوام کے اوپر نازل ہونے والے بلاؤں کے مقابلے میں قرآن دے دیا ہے۔ رسول رحمت کہتے ہیں اس لیے، یہ رسول رحمت ہے، یہ عذاب لے کر کے نہیں آیا، یہ رحمت لے کر کے آیا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، نہ عذاب دے کر۔
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا۔ نذر نذیر کی جمع مان لے تو تنبیہ کرنے والے لوگوں کو قوم لوط نے بھی جھٹلا دیا۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ بھی؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی۔ حاصب پتھر برسانے والی ہوا ان پر چلا دی۔ الا آل لوط نجیناہم بسحر، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ اور صبح صبح کو دن چڑھتے ہی وہ عذاب آ گیا، اس سے پہلے آل لوط کو وہاں سے نجات دلا دی۔ نعمتا من عندنا، اپنی طرف سے فضل کے طور پر۔ کذالک نجزی من شکر، ہم شکر گزاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ قوم لوط نے صرف حضرت نوح کو نہیں، مشرکین جو ہے وہ تمام انبیاء کو جھوٹے کہتے تھے۔ بالنذر تمام انبیاء کو جھٹلایا۔ آپ کو بتایا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، انسان اور بشر اللہ کا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ تمام انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، رسالت اور نبوت کے سرے سے منکر تھے۔ تو ان پر پتھر برسا دینے والی ہوا چلا دی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کی تشریح پہلے بھی سورہ شعراء میں ہوئی ہے۔ الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، حضرت لوط اور ان کے آل کو بچا لیا، چونکہ وہ تھے شکر گزار۔ کذالک نجزی من شکر، جو شکر گزار ہے ان کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ شکر گزاری اور قدردانی اور قابل تعریف اخلاقی قدروں میں سے اعلیٰ ترین قدر کا نام ہے قدردانی۔ اگر انسان کسی کے نیکی یا کسی کے احسان کی قدر کرتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو وہ بہت اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے۔ اور اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ان سے احسان لینے کے بعد پوچھتا ہی نہیں ہے، ناقدری ہوتی ہے، کہ وہ اخلاق کی سب سے بڑی گری ہوئی صفت ہے، بد اخلاقی کی بدترین رتبے پر فائز ہے۔ ناقدردانی، ناشکرا انسان، یہ ناشکرا، اس سے بچنا ہوتا ہے۔ جی قدرداں بن جاؤ۔ جی جس نے بھی آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، مت بھولو زندگی میں اس کو، جی، اور اس کے سامنے اس کا ذکر کیا کرو۔ یہ عجیب قدریں ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، پھر وہ احسان کا ذکر کرتا ہے، احسان کرنے والا احسان کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کا احسان جو ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے۔
یار اس نے جتا دیا کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے آپ یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، اس کی نیکی ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو نہیں ذکر کرنا ہوتا احسان کرنے والے کو، احسان لینے والے کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا احسان ہے مجھ پر، مہربانیاں ہے آپ کی، آپ کا کرم ہے مجھ پر، آپ نے بہت مہربانی کی ہے میرے ساتھ جی۔ اس کا بڑی صفت ہے، یہ قدردان انسان ہے، بڑے اچھی صفت کا حامل انسان ہے، قدردان۔ یہ دیکھو نا، یہ ایسی بلند پایہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں، آپ کی نیکی کی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے، رائیگاں نہیں جانے دیتا، بے اعتنائی نہیں برتتا، آپ کی نیکی کی جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، قدردان ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رائیگاں نہیں جاتے۔ ایک ذرہ ہے، کون سا تیر مارا نہیں کہتا اللہ، بڑی بات ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے، ذرہ برابر نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ تخلقوا باخلاق اللہ ہے نا حکم ہم کو، اللہ کے اندر جو اخلاق ہے اس کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق میں سے سب سے بڑا خلق یہ ہے، قدردان ہے اللہ تعالیٰ، اور نہایت قدردان ہے، ذرہ برابر نیکی کو بھی قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن بندوں میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بندوں میں شکر گزار بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ایسے اعلیٰ قدروں کے مالک تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، باقی سب ناقدرے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے قدردان لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے قدردان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو قیامت تک کی زندگی مل جائے اور اس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا سوائے عبادت کے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، یہ قدردان لوگوں کا موقف ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے بہت نیکی کی ہے، ہم نمازی ہیں، ہم یہ وہ، اپنے ہیچ عمل کو۔ معصومین گریہ کرتے رہے، استغفار کرتے ہیں، تو ہم نادان لوگ سمجھتے ہیں معصوم کیوں استغفار کرتے ہیں؟ معصوم سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہیں نادان لوگ، جبکہ معصومین اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ دن میں 1000 رکعت نماز پڑھیں پھر بھی کہتے تھے اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، مجھے معاف کرو۔ یہ ہوتا ہے قدردانی، اس کو کہتے ہیں، بندگی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو قدردان بنائے، اللہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور اپنے نیکیوں کو ہی سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔